السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میری اگلی ویڈیو میں آپ کو بڑی زبردست ویو دکھانے والا ہوں، اور یہ ممکن ہوا ہے عبداللہ بھائی کی وجہ سے، جو کہ ہمارے سبسکرائبر ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جو بھی ہمارے ٹورسٹ جائیں اور وہ ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیجیں، تو اس پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے یہ ہمیں بڑے زبردست کلپ بنا کر بھیجے ہیں، کیونکہ وہ کل سے نتھیا گلی اور مری کے دورے پر تھے، اور جب نتھیا گلی سے وہ مری آ رہے تھے تو لوکل ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے انہوں نے یہ ویڈیو کلپنگ بنائی ہے۔ اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روڈ کی صورتحال کیا ہے، برف پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں، برف پڑی ہوئی کم از کم مل جائے، لائف نہیں بھی ملتی ہے، تو لائف برفباری بھی ہونی ہے، اور کرائے کتنے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو آج ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ لوکل اگر آپ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ پہ تو پنڈی سے مری اور مری سے نتھیا گلی، اور نتھیا گلی سے ایبٹ آباد، اور اگر آپ کاغان والی شگران والی سائڈ سے آنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل کتنے ایکسپینڈیچر ہیں، اور ایک نارمل فیملی کے جو کتنے اخراجات ہیں، وہ کتنے پیسوں میں اپنا ٹور کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، ابھی کے جو مناظر ہیں اس وقت، یہ چھانگلہ گلی بازار کے مناظر ہیں۔ اس سے پہلے آپ نتھیا گلی سے جب وہ چلے تھے تو سائڈ پہ بیٹھے تھے، پھر یہ فرنٹ پر آ گئے ہیں، تو بڑی زبردست کلپنگ بنائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھانگلہ گلی میں برف جو اس کے سائڈوں پہ پڑی ہوئی ہے، روڈ بالکل کلیئر ہے، لیکن آنے والے ہفتے میں یہاں پر کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک جو ہمارے نئے ہیں، ہمارے چینل پہ آتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے، تو ان سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ سے پوچھیں کہ کیوں ہمارے چینل پر آپ نے آنا ہے، تو جناب پورے پاکستان کی جو ٹورسٹ پلیسز ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، ان کی ہم تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے کس اسٹیشن پر کیا حالات ہیں، اور وہاں کا موسم کیسا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن الحمدللہ پورے پاکستان کے حوالے سے ہمارے ہی چینل پر آپ کو میسر ہے۔ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو کوئی اور بھی دے سکتا ہو۔ اور اس کے بارے میں ہم کیسا کام کر رہے ہیں، تو آج کا میرا یہ سوال اس ویڈیو میں ضرور ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا ہمارے کام سے کسی کو فائدہ ہوا ہے، اور اگر کسی کو فائدہ ہوا تو وہ ضرور کمنٹ میں ہمیں بتائے کہ کس کس کو فائدہ ہوا ہے، اور ہماری وجہ سے کسی کا ٹور اگر اچھا بن گیا ہے تو وہ بھی بتائے، اور کسی کو اگر ہماری وجہ سے کوئی نقصان پہنچا تو وہ بھی بتا دے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو بالکل ہی آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کریں کہ مری سے نتھیا گلی 38 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، اور سوا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے بعض اوقات۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی شارپ ٹرننگ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور برف کے میں جب برف ہو رہی ہو تو اس میں ڈرائیونگ ڈیفینیٹلی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ گاڑی کو سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اپنی احتیاط کر کے آئیں، اور اگلے 3 سے 4 دن یہاں پر اچھی برفباری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ایک مجھے ایک اور انفارمیشن ملی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن انشاءاللہ کل وہ کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں کہ کتنی صداقت ہے۔ جب مجھے پتہ لگ جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی اپڈیٹ دوں گا۔ فی الحال تو ہم بات کریں گے، یہ بھائی میرے آئے تھے شگران، اور شگران سے پھر یہ وہاں سے منصیرہ پہنچے ہیں، اور منصیرہ سے پھر ایبٹ آباد یہ 250 روپیہ دے کے آئے ہیں فی سواری کے حساب سے ٹوٹا ایس میں، اور پھر ایبٹ آباد سے یہاں تک نتھیا گلی میں 200 روپیہ دے کے آئے ہیں، اور اسی طرح نہیں، اس ایبٹ آباد سے نتھیا گلی 250 روپے میں 250 روپے میں آئے ہیں، وہ بھی 250 روپے میں آئے ہیں، یعنی کہ ایبٹ آباد سے نتھیا گلی 250 روپے آپ سواری فی کے حساب سے یہاں تک آپ نتھیا گلی پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر نتھیا گلی سے پھر آگے مری کا بھی جناب وہ انہوں نے 200 روپیہ لیا ہے، اور کوئی 200 لیتے ہیں، 220 بھی لیتے ہیں، مختلف قسم کی سواریاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح تو پھر جب پنڈی سے مری کی اگر ہم بات کریں تو لوکل ٹرانسپورٹ آج کل اس وقت جو سی ہے وہ تقریباً 300 روپیہ فی سواری کے حساب سے لے رہی ہے، جو کہ آپ کو اور اس میں 2-3 اور قسم کی سروسز بھی ہیں، جس میں لگژریز گاڑی بھی ہیں، تو 500-600 روپے بھی سواری ہے،
تو مختلف ریٹ ہے، لیکن کم سے کم جو ہے وہ ٹوٹا اس کا 300 روپیہ ریٹ اس وقت چل رہا ہے پنڈی سے مری کا۔ اور اگر پنڈی سے آپ ڈائریکٹ باڑیاں جانا باڑیاں کہہ رہا ہوں، نتھیا گلی جانا چاہتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے 500 روپیہ کرایہ ہے، میں ایگزیکٹلی کنفرم کر لوں گا، لیکن اگر آپ بائی پارٹس جاتے ہیں تو 550 روپیہ فیس واری کا آپ کا لگ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیشن پہ چلے جائیں اور وہاں سے آگے کنیکٹنگ یعنی کہ گاڑیاں لوکل جو سی وہ چل رہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوکل کوئی چیز سیٹ اپ نہیں ہے، تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں مثلا اگر ایک فیملی ہے اس میں آپ دو میاں یعنی کہ دو میاں بیوی نہیں یعنی کہ میاں بیوی بن جاتے ہیں دو بندے۔ اب دو میاں بیوی کا مطلب لوگ اکثر یہ بھی لے لیتے ہیں کہ جی دو میاں بیوی مطلب دو کپل، ایسا بات نہیں ہے، ایک کپل کی بات کرتا ہوں اور 7 چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ 4 سے 5 بندوں کی فیملی ہیں اور اگر آپ پنڈی سے جا رہے ہیں تو 300 روپیہ اگر ایک بندے کا کرایہ ہے تو تقریباً آپ کا 5 بندوں کا 1500 روپیہ یہ لگ جاتا ہے، اور نتھیا گلی اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کا 5 بندوں کو 500 سے کریں تو 2500، تو 3000 روپیہ آپ کا جانے کا لگے گا، 3000 آنے کا لگے گا، نتھیا گلی کی بات کرو۔ اور اگر مری میں جانا ہے تو 1500 روپیہ آپ کا جانے کا، 1500 آنے کا، 3000 روپیہ وہ، اور وہاں پر اگر رات رکتے ہیں 5000 روپے والے کمرے میں اور 3 اور 5 8000 کھا پی کے 15,000 روپے میں ایک فیملی نارمل مری کا ٹرپ ایک دن کا کر کے آ سکتی ہے۔ 2 دن اگر آپ رہیں 5000 والے کمرے میں تو 10,000 ایڈ کر 5000 اور مزید ایڈ کر لیں 20,000 روپیہ، اور اگر کم ریٹ والے کمرے میں آپ کو مل جاتا ہے 3000 2500 والا تو پھر آپ اس کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں۔ یوں ہم کہیں کہ پنڈی اسلام آباد سے جو لوگ جاتے ہیں اور وہ فیملی لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتی ہے تو 15 سے 20,000 روپے میں بہترین ٹرپ کر کے 1 سے 2 دن کا وہ مری میں آ جاتے ہیں۔ اب نتھیا گلی کی بات کریں تو نتھیا گلی میں تقریباً اسی طرح آپ ایڈ کر لیں 30 سے 35,000 روپیہ، اور وہاں پر تھوڑا سا روم رینٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور ہوٹل جو سے ہیں 5,000 روپے سے شروع ہوتے ہیں اور اب پھر 15 20,000 30,000 تک جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کہوں کہ پنڈی سے جو لوگ جاتے ہیں لوکل ٹرانسپورٹ میں تو پھر وہ نتھیا گلی کا ٹور 2 دن کا کرتے ہیں تو 40 سے 50,000 روپیہ آپ کا خرچ ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اگر اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو کیا جی روڈا سٹی میں ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا تو مری تک کا آنے جانے کا 5,000 روپے کا میرا فیول لگ گیا تھا۔ اسی طرح نتھیا گلی کی اگر ہم بات کریں تو 7 سے 8,000 روپے، اور بعض گاڑیاں 10,000 روپے تک کا بھی فیول یوز کر لیتی ہیں، اس میں آپ آگے پیچھے تھوڑا بہت گھوم پھر بھی سکتے ہیں۔ اور اگر رینٹ کی گاڑی آپ نے لینی ہو تو رینٹ کی گاڑی اویلیبل ہوتی ہے جس میں کرولا 5 سے 6,000 روپے میں ڈفرینٹ ہے، نئی پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ڈرائیور کا کھانا پینا رہائش فیول جو ہے اس میں بھی آپ حصہ کر لیں، تو یہ چیزیں پھر آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو کراچی سے سندھ سے ایک دور سے فیملی آئی ہوئی ہے اور اس نے رینٹ کی گاڑی کرنی ہے تو پھر اس کا کتنا خرچہ ہوگا، تو اس کے لیے جناب 6,000 روپیہ اگر ہم گاڑی کا رینٹ کرتے ہیں ڈرائیور کا کھانا پینا رہائش میں 7,500 بن جاتا ہے، تو یہ جناب آپ تقریباً 45 سے 50,000 تک آپ کا ٹور مکمل ہو جاتا ہے۔ تو برکب جی یہ سین تھا جو میں نے جتنی بھی معلومات آپ کو دی ہیں جو میرے پاس میسر تھی میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور مری میں آج کا جو لیٹسٹ اپڈیٹ ابھی مجھے پاس آ رہی ہے کہ بادل آنا شروع ہو گئے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے دنوں میں اچھی برفباری آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ میں شیخ عبداللہ صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی زبردست کلپنگ بنا کے بھیجی ہے۔ آپ بھی اگر مری نتھیا گلی جائیں اور آپ بھی ویڈیو کلپ بنا کے بھیجیں تو لینڈسکیپ رکھ کر یعنی کہ لیٹے ہوئے موبائل کے ساتھ آپ ویڈیو بنا کے مجھے بھیجیں، اور اب ویڈیو بنانے سے پہلے میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، مجھ سے رابطہ کر لیں کہ ہم ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو طریقہ کار بھی سمجھا دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اور میرا جو ساتھ ہے ہم پاکستان کے تمام سیاحتی مقامات کی تازہ ترین اپڈیٹس فراہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اگلے دنوں برفباری کے دوران بھی جو لوگ جائیں گے وہ بھی مجھ سے رابطہ رکھیں، اور جتنی ممکن ہو سکے گی ہم انشاءاللہ اپنے دیکھنے والوں کو اپنے جو چاہنے والے ہیں ان تک نئی سے نئی اور تازہ سے تازہ انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔